ناظرین، غزہ کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی بمباری پچھلی رات بھی جاری رہی۔ اسرائیلی فوج نے یہ بمباری سلامتی کونسل میں منظور کی گئی حالیہ قرارداد کے بعد کی ہے۔ علاقے میں قحط کے حالات کے باوجود فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کی اپنی خوفناک جنگی مشق جاری رکھی ہے۔ بتایا گیا کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات بمباری رفح کی طرف کی گئی۔ اسرائیلی فوج کے زیر محاصرہ غزہ میں اس وقت بے گھر فلسطینیوں کو بھوک اور قحط کا سامنا ہے۔ اب تک قحط کی وجہ سے 18 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق خان یونس میں بمباری میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ رفح میں گھروں پر بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینکس نے خان یونس میں نصیر اسپتال کا محاصرہ کر کے طبی عملے کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی جارحیت کے سبب اسپتال غیر فعال ہو گیا۔ الشفا اسپتال میں بھی کشیدگی برقرار ہے۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال میں شیلنگ کی۔ ناظرین، دوسری طرف امریکیوں کی اکثریت نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو ناپسند کیا ہے۔ امریکہ میں مقیم پولسٹر گیلپ کی ایک نئے سروے کے مطابق 55% امریکی غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ صرف 36% نے اس کی منظوری دی۔ گیلپ نے نتیجہ اخذ کیا کہ نومبر کے بعد سے یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، جب نصف امریکیوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی منظوری دی تھی اور اس وقت 45% نے نامنظور کیا تھا۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی پچھلے 4 مہینوں کے دوران اسرائیل کی کارروائیوں پر زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ پولز کے مطابق ڈیموکریٹس کے درمیان اسرائیل کے اقدامات کی منظوری میں 18% کمی آئی، جبکہ ریپبلکنز کی منظوری میں 7% کمی آئی ہے۔ اسی طرح غزہ میں اسرائیل کی جنگ پر ایک اور امریکی سرکاری ملازم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 38 سالہ اینیل شیلین نے بیورو آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اینڈ لیبر میں خارجہ امور کی افسر کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ شیلین نے اخبار کو بتایا کہ اس نے بار بار خدشات کا اظہار کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کا سلسلہ جاری رکھے گا تو جنگ کا خاتمہ بے معنی ہے۔ اس سے قبل اکتوبر میں جوش پال نے اسرائیل کے حملے کے لیے امریکی حمایت کے خلاف احتجاجاً اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ اور ناظرین، جو ہی حزب اللہ کو معلوم ہوا اب تو امریکہ بھی ساتھ دینے سے قاصر ہے، تو انہوں نے اسرائیل کو جواب دینا شروع کر دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی علاقے کریات شمونہ میں درجنوں راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ اسرائیلی قصبہ لبنانی سرحد پر واقع ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ راکٹ اسرائیلی حملوں کے جواب میں داغے گئے ہیں۔ لبنانی سیکیورٹی ذرائع نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 7 لبنانی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کا مقصد گاؤں میں گروپ کے ہنگامی اور امدادی مرکز کو نشانہ بنانا تھا۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے جوابی حملوں سے کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی، لیکن حزب اللہ کی یہ کارروائی خام خیالی کی بنیاد پر تھی، کیونکہ چند ایسے لوگ ضرور ہیں جو اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی مجموعی پالیسی آج بھی اسرائیل نواز ہے۔ اس لیے امریکہ نے حوثی، حزب اللہ اور القدس فورس کے متعدد ایجنٹوں پر انسداد دہشت گردی کے الزامات کے تحت پابندیاں عائد کر دی تاکہ یہ مزید کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکیں۔ لیکن دوستو، امریکہ کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ اسرائیل نواز پالیسی پر قائم ہے۔ اب تو ترکی کے حوالے سے بھی خبریں اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ ایک طرف بتایا گیا کہ ترکی امریکہ کو سب سے زیادہ ڈرونز فراہم کرنے والا ملک بنتا جا رہا ہے، جبکہ اس دوران ترکیہ نے اسرائیل کو بھی اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دی۔ متعدد ذرائع ابلاغ نے ترکیہ کے شماریاتی دفتر کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ انقرہ نے اسرائیل کو گزشتہ جنوری میں دھماکہ خیز مواد، بارود، ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کیا، لیکن ان تمام خبروں کے بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ترکیہ نے عجیب اور مبہم سی تردید کر دی ہے۔ ترکیہ کے وزارت تجارت نے پریس ریلیز میں وضاحت کی ہے کہ اسرائیل کو ترکیہ جانے والے مواد میں مائع ایندھن اور گیس شامل تھی، جس کا مقصد لائٹروں کے لیے استعمال تھا، اور یہ کہ ہتھیاروں میں شکاری رائفل کے پرزے اور شکار کے آلات جیسے نیزے شامل تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لائٹر ہوں یا پھر شکاری رائفل، جب اسرائیل فلسطین کے خلاف ہر ممکن طاقت استعمال کرتے ہوئے جنگ لڑ رہا ہے، تو کیوں ایک مسلمان ملک نے اسرائیل کو یہ سب فراہم کیا؟ اس حوالے سے ترکیہ نے کوئی اطمینان بخش جواب تو نہ دیا، لیکن اتنا بتا دیا کہ اس حوالے سے تمام تر خبریں بے بنیاد اور من گڑت ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر خون ریز جنگ شروع کرنے کے بعد اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان سفارتی تنازعات بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ترک صدر رجب طیب اردگان اس سے قبل متعدد بار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو
ठग और कातिल करार दे चुके हैं। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने अपने सियासी कैरियर को तूल देने और उनके खिलाफ शुरू होने वाले मुकदमात से बचने के लिए गजा की पट्टी में नस्लकुशी की है। इसी तरह तुर्किया ने हमास को भी दहशतगर्द तंजीम तस्लीम करने से साफ इनकार किया। ताहम इसराइल के साथ तुर्किया की तिजारत आज तक बहाल है। दोस्तों, कुछ इसी तरह का तर्ज अमल फ्रांस ने भी अपनाया हुआ है। गजा में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम में इसराइली फौज की तरफ से इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद के अज्जा फ्रांस ने फराहम किए थे। तहकीकाती वेबसाइट्स डिस्क्लोज और मॉसिक्यूटिव ने लिखा, मार्शल में कायम फ्रेम यूरो लिंक्स ने इसराइल को M27 लिंक्स और मशीन गनों के लिए गोला बारूद की बैलेट में राइफल कारतूस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले धाती टुकड़े फरोख्त किए थे। तहकीकाती इदारों की रिपोर्टिंग की तायद उन लिंक्स की तस्वीर से हुई जो उनके मुताबिक हमास के 7 अक्टूबर के खूनरेज हमले के हफ्तों बाद 23 अक्टूबर को ली गई थी। इसके बाद फ्रांस के बाईं बाजू के कारकुनान ने फ्रांस से मुतालबा किया है कि वो कनाडा की मिसाल पर अमल करे और इसराइल को हथियारों की तमाम बरामदात बंद कर दे। अपोजिशन पार्टी ने ऐसी बरामदात को एक बड़े पैमाने का स्कैंडल करार देते हुए हालिया पार्लिमानी समात में लिकोर्नो पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया, जो इसकी तरदीद करते आ रहे हैं। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मुसलमान मुल्क मुसलमानों के खिलाफ हथियार फराम कर रहा है और फिर गैर मुस्लिम मुल्क भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, जबकि अमेरिका विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। तो ऐसे में हमास और दीगर तंजीमें तो कमज़ोर हो गई होंगी, लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकी दबाव के माहौल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के 19 साल से सदारत पर फाइज महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा में जंग के बाद के मंजरनामे के हवाले से इस्लाहात शुरू कर दी हैं। इम्कान है कि माह अप्रैल में इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त होगी। महमूद अब्बास ने 15 मार्च को मुस्तफ़ा मोहम्मद को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर मुकर्रर किया है। ताहम तवक्को है इस सिलसिले को वो जल्द मुकम्मल कर लेंगे और बाकी ओहदों पर भी नामजदगियाँ करेंगे, क्योंकि अमेरिका उनसे इस सिलसिले में बाद अज़ हमास के खिलाफ तेज़ी से काम लेना चाहता है। इस सेटअप का मतलब है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अब वहाँ पूरा कंट्रोल संभालने के मूड में है, जबकि उनको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन किसके साथ है और कौन मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। तो दोस्तों, अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए माहौल साजगार हो रहा है, जो फ़लस्तीन को संभालने की अहलियत रखती है। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह समेत दीगर तमाम तंजीमें जंगी मैदान में सरगर्म अमल होती हैं, जबकि इन तमाम के मुकाबले में फ़लस्तीनी अथॉरिटी वाहिद सहारा है जिसके ज़रिए फ़लस्तीन आज तक कायम है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एक बड़े मकसद के लिए खामोश रखा गया है, जिनके ज़िम्मे सिर्फ हुकूमती और इंतज़ामी उमूर चलाना है। इसलिए अब हमास और दीगर तंजीमें जंगी महाजों पर अपना असर और रसूख बढ़ाकर तमाम इंतज़ामी उमूर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने के मूड में नज़र आ रही, और ये गुज़श्ता कई महीनों में गजा से आने वाली पहली खुशखबरी है।